پاکستان کا سیاسی مستقبل، پاکستان کی پولیٹیکل اپڈیٹس کیا ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے پھر دھوکہ کیا ہے، وہ کیا کیا، اس کی گفتگو ہوگی۔ زرداری صدر آصف علی زرداری صاحب تپ گئے ہیں، شدید غصے میں ہیں، اور انہوں نے ایسا کام کیا کر دیا کہ گورنمنٹ شہباز حکومت گھٹنوں پہ آ گئی، ان کو جھٹکے پہ جھٹکا لگا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین ایک کھلی جنگ کافی عرصے چل رہی ہے، اس کی انسائڈ سٹوری کیا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے یا مسلم لیگ نون نے صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، جس پہ پیپلز پارٹی بڑی تلملائی ہوئی ہے، اور صدر آصف علی زرداری صاحب کافی تپے ہوئے ہیں، شدید غصے میں ہیں۔ وہ کیا وجوہات ہیں یا وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے، وہ کون سا کارنامہ ہے جو نون لیگ نے کیا ہے، وہ کون سا دھوکہ ہے، وہ کون سا ہاتھ ہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ سے پنجاب بلدیاتی نظام کے اندر تبدیلی لا کر ایک صدارتی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، پہلے منظور کرا کے نافذ کر دیا گیا اور اس کو پبلک کر دیا گیا، جبکہ صدر آصف علی زرداری کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، ان کو بتایا نہیں گیا، اور نہ ہی ان سے دستخط کرائے گئے۔ صدارتی آرڈیننس تھا جو نافذ العمل ہو گیا، جس پر پیپلز پارٹی شدید تلملا اٹھی، انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اسمبلی کے فلور کے اوپر پیپلز پارٹی کے قائدین نے خوب جرگت حکومت کی بنائی، اور وفاقی وزیر عطا تاڑ صاحب منتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور اس آرڈیننس کو یوم جس دن یہ پاس ہوا اس دن کو یوم سیاہ قرار دیا، یوم سیاہ کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا کہ صدارتی آرڈیننس صدر کے پاس پیش بھی نہیں کیا گیا، ان سے سائن بھی نہیں کرائے گئے اور نافذ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی زرداری صاحب نے پینترا ایسا بدلا اپنی جو کیا کہتے ہیں داؤ ایسے لگائے کہ حکومت کو تگنی کے ناچ نچا دیا۔ عطا تاڑ صاحب منتیں کرتے رہے، پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گئی، اور ان کی سینئر قیادت نے پریس کانفرنس کے ذریعے اور اسمبلی کے فلور پر آن دی ریکارڈ حکومت کو ایک چھکے چھڑا دیے، اور یہاں تک کہ حکومت گھٹنوں پہ آ گئی، اور آصف علی زرداری صدر مملکت کا وہ جناب دباؤ برداشت نہ کر سکی شہباز حکومت، اور اتنی مجبور ہو گئی کہ ان کو وہ آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں، ابھی بھی تناؤ موجود ہے دونوں جماعتوں کے دوران، اس کی وجوہات پہ چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز کے پی کے وزیر اعلیٰ سید آفریدی نے دورہ کیا تھا سندھ کا، کراچی کا، اس کے اندر فری ہینڈ دیا تھا پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نے، اور ان کو اجرت، سندھی ٹوپیاں اور استقبال پروٹوکول، سرکاری گاڑیاں، ہر طرح کا ان کو سہولت دی تھی جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دینا چاہیے۔
جس پر خصوصی طور پر نون لیگ بہت ناراض ہوئی، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ اور سہیل آفریدی نے جلسہ بھی کیا لیاقت باغ کے اندر، بہت بڑا جلسہ تاریخ میں، لیاقت باغ میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ پہلے تو اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے جیسے ہی سہیل آفریدی کی بلے بلے ہوئی، عوام کا ایک سمندر نکلا، تو وفاقی حکومت کو تو وہ کیا کہتے ہیں اپنی پڑ گئی بھئی، ایک ہی سوچا سی کہ ہویا کہ یہ رزلٹ جو ہے نا آؤٹ آف پیپر آ گیا جی، وہ کیا کہتے ہیں آؤٹ آف سلیبس پیپر آ گیا ہے، یہ تو ہماری سوچ میں بھی تھا۔ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طے ملاقات تھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے، جو نہیں کروائی گئی، اور قائد اعظم کے مزار پہ بھی جلسہ نہیں ہونے دیا، لیکن پھر بھی جلسہ ہوا، اور ناقدین پی ٹی آئی منصور علی خان جیسے لونڈے لپاڑوں نے کہا کہ 25,000 سے زیادہ افراد تھے، اور جلسہ کامیاب ہوا، دورہ کامیاب ہوا، اور پی ٹی آئی کی جو سٹرینتھ ہے وہ سامنے کھل کے پاور شو کیا، اور دنیا کو دکھایا کہ عمران خان جیل میں ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، جس پر وفاقی حکومت اور طاقتور حلقے صدر زرداری سے نالاں ہوئے۔ لیکن یہاں صدر زرداری نے دونوں کے ساتھ گیم کی ان کو جھٹکا لگایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں ہاتھ ملاؤں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں 50,000 سے زیادہ جو افراد کا جلسہ، جو مخالفین کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ تو لاکھوں میں بتا رہے ہیں، لیکن 50 سے زیادہ تھا، 50,000 افراد کا نکلا ایک عام سہیل آفریدی جس کو کوئی نہیں جانتا، صرف وہ عمران خان کا ایک سپاہی ہے، ایک کھلاڑی ہے بس۔ تو یہ بہت بڑا تماچا تھا اس وفاقی حکومت نون لیگ پر، یہ جھٹکا تھا صدر آصف علی زرداری کی طرف سے کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا اگر ایسے ہی بلوچستان کا دورہ کامیاب ہو جاتا ہے تو حکومت کے پلے کچھ نہیں، کیونکہ ابھی 3 سینئر صحافیوں کی میں سن رہا تھا ان کے ویلاگز، جس میں سہیل آفریدی نے اپنا سہیل وڈائچ صاحب، انہوں نے تو کالم بھی لکھا ہے اور پھر کالم لکھا ہے، اس کے علاوہ محسن بیگ صاحب کا موقع بھی میں نے سنا، اور ندیم ملک کی خبر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی پروگرام میں کہ 6 ماہ کا ٹائم اس گورنمنٹ کو ملا ہے، اور 6 ماہ کے بعد کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ 6 ماہ میں ویسے بھی آدھی مدت یہ حکومت کر جائے گی، اور زرداری صاحب نے یہ ٹیسٹر لگایا تھا، جس کے جواب میں وفاقی حکومت نے یہ آرڈیننس پاس کیا کہ پھر اینڈ کر دیں گے، یعنی جوابی حملہ نون لیگ کی طرف سے ہوا، اور پھر آصف علی زرداری نے چال چلی، ایسی چلی کہ حکومت گھٹنوں پر وہ آرڈیننس واپس لینے پڑ گیا، اور ایک نافذ کر کے اس فیصلے کو، اس قانون کو واپس لینا، یہ ناکامی ہے نون لیگ کی، ہار ہے۔ اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی، جس کو نامزد کیا ہے عمران خان نے، آج قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ان کی تقرری ہے، جس کے انتظامات ہو چکے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی یعنی کہ الیکشن کمیشن نے بھی پہلے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی، لیکن انہوں نے بھی ان کی جو وہ شیڈیول ہے ان کے انتخاب کا وہ جاری کر دیا ہے، اور آج ملاقات اسپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے وفد ہوئی ہے۔ اور ادھر سینٹ میں علامہ ناصر آباد صاحب
اور حکومت کی طرف سے اب وہ اپنے موقف سے ہٹ گئی ہے، حالانکہ جو اپوزیشن لیڈر کا تقرر یا ان کا تعین اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن 2-3 ماہ سے مسلسل یہ حکومت رکاوٹیں ڈال رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹ گئی ہے، تو یہ بھی ان کی ناکامی ہے۔ تو آرڈیننس کا واپس ہونا، محمود خان چکزئی کی نامزدگی، علامہ نصر عباس کی نامزدگی، یہ کیا ہے؟ وہ بھائی یہ ناکامیاں بار بار کیوں ہو رہی ہیں کہ وہ سہیل وڑائچ کی خبر، ندیم ملک کی خبر، محسن بیگ صاحب کا تبصرہ، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین ہیں، جن کے طاقتور حلقوں سے بہت اچھے مراسم ہیں، کہیں نہ کہیں کھچڑی پک رہی ہے، کہیں نہ کہیں ابال آ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب دیکھیں، ایک نئی جان بردی ہے سہیل آفریدی کے سندھ کے کراچی کے دورے میں، اس کے بہت زیادہ اثرات آنے والے مستقبل پر پڑیں گے۔ پی ٹی آئی سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی کے قائدین کی اخبارات کے اندر کوریج آ رہی ہے، فرنٹ پہ نہیں، بیک پہ تو ضرور آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے کہ برف پگھل رہی ہے، معاملات کچھ ہو رہے ہیں، کوئی سیاسی بحران کو حل نکالنے کے جو معاملات ہیں ان کی طرف، ان کا سلجھاؤ کی طرف معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی پالیسیاں، حکمت عملی 2 ہیں، ایک سہیل آفریدی اور علیمہ خان، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ فرنٹ پر کھیلتے ہیں، آگے بڑھ کے کھیلتے ہیں، شاٹیں لگاتے ہیں، یعنی ان کا طرز عمل مزاحمت ہے، مزاحمت۔ اور 8 فروری کو آپ دیکھیے گا ضرور ان کا جلسہ اسلام آباد میں بھی ہوگا، پنڈی میں، صرف بلوچستان کا دورہ ہونے دو، اس کے بعد پنڈی میں پروگرام ہوگا، اور پھر اگر وہ جلسہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں، جیسے کراچی کے جلسے نے دکھایا، اس کے بڑے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب جبکہ دوسرا گروپ ہے، سہیل اکرم راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، ارکان صاحب، محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس یا تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی پالیسی مفاہمت کی ہے، وہ ڈائلاگ کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنانا چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی قوتیں آئین کے نیچے اکٹھی ہو جائیں۔ اب کون سی سیاسی پارٹی ایسی ہے ماسوائے نون لیگ کے جو آئین سے پیچھے ہٹے گی؟ اور کیونکہ پیپلز پارٹی ایک پرانی جماعت ہے، ایک ان کی سیاسی سوچ دوسری سوچوں سے پختہ بھی ہے اور ایک تجربہ بھی ہے، تو اب آہستہ آہستہ معاملات مفاہمت کی طرف آئیں گے۔ لوگوں کو نظر آئے گا جیسے منگل اور جمعرات کو اڈیالہ کے باہر ویسے ہی جلسہ ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کی آواز میڈیا کے ذریعے باہر جا رہی ہے، انٹرنیشنل قوتیں سن رہی ہیں۔ پاکستان میں لوگ ہر جمعرات اور منگل کے روز دیکھتے ہیں کی بنے ملاقات دا، عمران خان تے ہے نا پھر میڈیا کے اندر۔ ادھر سے محمود خان چکزئی یا تحریک عدم تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم، یہ سیاسی قوتوں کو، سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بالکل وہ موٹیویٹ کر رہا ہے، انگیج کر رہا ہے، مل کے حل کریں۔ ادھر سے میں سن رہا تھا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب بھی وہ عوامی ریفرینڈم کی بات کریں کہ ہم گاؤں شہر جائیں گے، یہ جو پنجاب کے اندر انہوں نے ایکٹ نافذ کیا اس کے خلاف، تو اب آگے اب ہر طرف سے سٹیک ہولڈر اٹھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ڈائلاگ سیاسی معاملات کا سیاسی حل، اور رانا ثناءاللہ تو کہہ چکے ہیں کہ جی جدوں گالیاں ہمیں ملتی ہیں
برائیاں پی ٹی آئی والے عمران خان ہماری کرتے ہیں، اور ملاقات وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات بھی ہم سے کریں۔ اور شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم تو اوپنلی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، عمران خان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ نون لیگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں، سارے معاملات حل کرتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی عمران خان کا موقف یہ ہے کہ یہ ان کے تو اوقات ہی کوئی نہیں، جو سسٹم کو چلا رہے ہیں ان کے پاس جائیں گے۔ تو جب یہ مفاہمتی گروپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک ظاہر تو ان کی جو قدم ہے، جو ان کی آواز ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن سیاسی قوتیں تو ان کو سمجھ نہیں ہیں۔ اگر وہ مفاہمت کے ذریعے آپس میں بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں قوت چاہتی کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، پاکستان میں معیشت کا جیسے بیڑا گرک ہو چکا، یہ پاکستان کے معاشی معاملات، کیونکہ 2 سال ہو گئے، عام آدمی کو تو ریلیف نہیں ملا، عام آدمی تو ویسے تنگ ہی تنگ ہے۔ پی آئی اے بہت گھاٹے کم، یوں کہہ دیجئے کہ برائے پونے بیچ دی گئی ہے، اور اب اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک صاحب فرما رہے تھے کہ مین بلیو ورلڈ میں بلیو ایریا کے اندر ہیڈ آفس تھا پی آئی اے کا، جو انہوں نے 20 کروڑ کے 22 کروڑ میں بیچا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسلام آباد کے اندر اتنے میں 4 کنال کا بنگلہ نہیں ملتا۔ اب باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، شکوے شکایت اوپنلی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور محسن بیگ صاحب کی اگر آپ انٹرویو ان کا موقف سن لیں، اور ندیم ملک صاحب نے کھل کے بات کی، اس کے علاوہ سہیل وڈیچ صاحب جو مخالف ترین نکات کے اندر سے ہیں پی ٹی آئی کے، اب ان کا کالم صاحب بول رہا ہے کہ فیصلہ کچھ ہو چکا ہے کہ 6 ماہ کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی، وہ کیا ونڈر بوائے آئے گا یا کوئی نیا چہرہ ایز وزیر اعظم آئے گا۔ تو اس صورتحال میں شہباز شریف کی تو چھٹی ہوگی، ٹیٹا فش ہوگی،